السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو فکٹیو ناولز بائی شازمین مہدی۔ سو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو لوگ ابھی تک چینل پر آ چکے ہیں وہ جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ایپی کو لائک کریں، کمنٹ کرتے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سو گائز، آج کی ایپیسوڈ کا آپ لوگوں کو بہت 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 ہی بے صبری سے انتظار تھا۔ تو میں بھی کافی عرصہ سے لکھنا چاہ رہی تھی، لیکن کیونکہ کچھ چیزیں تھیں جو پہلے ریکور کرنا تھی، سو میں نے اس لیے سوچا کہ پہلے وہ ساری ختم کر لیں، پھر یہ والی ایپی لکھوں گی، کیونکہ اس ایپی کے بعد جتنے بھی کپلز تھے، سارے کے سارے ناولز کی جو رومانٹک والی ایپیسوڈ ہیں ان کا اختتام ہو جاتا ہے اس ایپی پہ۔ مے بھی کچھ سینز آئیں گے نیکسٹ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید نہ بھی آئیں، کیونکہ جو اس سے نیکسٹ والا سین ہے وہ تھوڑا ایموشنل والا ہونے والا ہے، کیونکہ میں نے ویسے تو اسے آج ہی ایڈ کرنا تھا اندر، لیکن پھر میں نے سوچا کہ بھئی آپ لوگ اب سے انتظار کر رہے ہیں ایک اچھی سی رومانٹک سی ایپی کا، تو آج آپ لوگوں کو بالکل بھی ایموشنل نہیں کریں گے، اس لیے آج کی ایپی تھوڑی چھوٹی ہے، شارٹ ہے، لیکن انشاءاللہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی وہ ایپیسوڈ کچھ ایموشنل ہوگی، کچھ چیزیں اس میں کلیئر ہوں گی، اور اس کے بعد ہوں گے آپ لوگوں کے لیے پھر سرپرائزز۔ سو آج کی ایپی کو جلدی سے کرتے ہیں ریڈ، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو جلدی سے جلدی یہ ایپی مل جائے، آپ لوگ جلدی سے رات کو ہی ریڈ کر لیں، تو اس لیے ابھی زیادہ باتیں شاتیں نہیں کرتے، آج کی ایپی آپ کو جلدی سے دے دیتے ہیں، اور جو جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ پوسٹ لگا کے کروں گی، یا پھر جو نیکسٹ ایپی ہوگی اس کے اندر کروں گی۔ سو آج کی ایپی کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ آپ لوگوں نے جلدی سے جانا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا۔ سو گائز، آج کی ایپی کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 238، ریٹن بائی شازمین مہدی۔ شادی خوب اچھے سے نبٹ گئی تھی، بچے تم لوگ کچھ اور دن رک جاتے تو مجھے خوشی ہوتی، امینہ بیگم حیدر کو گود میں اٹھائے پیار کرتی بولیں۔ ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں رمیشہ آپی، آپ لوگ رک جاتے، کل میرے جانے کے بعد چلے جاتے۔ ورشا آج آئی تھی ماں اور باپ کے ساتھ، کل ان کا ولیمہ تھا مگر وہ کل نہیں آج آئی تھی۔ اکرمہ اور رمیشہ کل ولیمہ کے بعد بھی حویلی نہیں گئے تھے، حالانکہ حویلی سے سبھی آئے تھے بارات والے دن۔ ہاں، کل ولیمہ پر مہوش اور احتسام شاہی آئے تھے۔ نہیں آنٹی، ہاسپٹل میں میری ضرورت ہے، اور حنین کا اسکول بھی مس ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے، پر بچے آتے جاتے رہا کرو، انشاءاللہ آپ بھی لگائیے گا چکر حویلی، بلکہ ہم ورشا کی دعوت کریں گے تو سبھی آئیے گا۔ ورشا کب آؤ گی پھر ہمارے ہاں دعوت پر؟ رمیشہ اس سے ملتی مسکراتے بولی، جب آپ بلائیں گے ہم آ جائیں گے۔ اوکے، پھر جلد ملاقات ہوگی، بچے یہ تم لوگوں کے لیے۔ نہیں آنٹی، اس سب کی ضرورت نہیں، رمیشہ نے کپڑے اور گفٹس لینے سے انکار کیا۔ رمیشہ اگر آج حور ہوتی تو حق سے لیتی سب۔ امینہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ سوری آنٹی، آپ کو میری وجہ سے ہرٹ ہوا۔ میں سب لوں گی۔ رمیشہ اور اکرمہ نے بھی ورشا کو ڈائمنڈ بریسلیٹ دیا تھا، ساتھ سبھی کے کپڑے اور باقی گفٹس وغیرہ۔ اس کے بازو پر چوٹ گہری آئی تھی، مگر اس وقت اپنی چوٹ سے زیادہ اسے ان لڑکیوں کی پرواہ تھی، تبھی اس پر دوبارہ سے وار کیا گیا تھا، مگر اس بار بروقت کسی نے اسے بچاتے اس شخص پر نشانہ تاگا۔ وہ شخص زمین بوس ہو گیا سینے پر گولی لگنے سے، جبکہ افنان نے گردن موڑتے دیکھا اس شخص کو جس نے ابھی اس کی جان بچائی تھی۔ چہرے پر سیاہ ماسک تھا، اس کی طرف اس کی ماسک سے صرف نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، یا پھر اس کے رائٹ آئی برو کا کٹ۔ افنان نے اسے غور سے دیکھا تو چونکا، یہ آنکھیں جانی پہچانی کیوں تھی؟ اس کی نگاہ اس کی آنکھوں سے الجھتے اس کے ہاتھ پر گئی جس میں گن تھی، مگر اس کے ہاتھ پر ایک اور چیز نمایاں تھی، وہ تھا اس کا ٹیٹو۔ اس نے اپنی سیاہ ٹی شرٹ کے ٹائٹ فل بازو اوپر کھینچ رکھے تھے، جو اس کی مضبوط کلائی سے اوپر تھے مگر کہنی سے نیچے۔ وہ مکمل سیاہ ڈریس میں تھا، سوائے اس کی آنکھوں سے۔ تھینکس، افنان کے منہ سے ادا ہوا، جس پر وہ سر کو ہلکے سے ہم دیتے آگے بڑھا۔ کون تھا یہ شخص آخر؟ اس ڈیل کے بارے میں وہ لوگ شاداب
اور وہ شخص جانتا تھا جس نے اس کی ساری انفارمیشن دی تھی یا ڈیل کرنے والے؟ پھر کیا یہ وہی ہے؟ عفنان اس کے پیچھے بڑھا۔ کون ہو تم؟ عفنان نے اس کے پیچھے جاتے پوچھا۔ وہ انجان کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ کوئی تو جان پہچان تھی اسے۔ مجھے جاننے سے بہتر ہے لڑکیوں کو ان کے گھروں تک پہنچا دو، وقت کم ہے۔ وہ ایک پل کو رکتے سنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ عفنان کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ یہ آواز وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ تو وہی تھا۔ عفنان کا وجود زلزلوں کی زد کے گھیرے میں تھا۔ وہ جا چکا تھا سامنے سے، مگر عفنان کے قدموں میں ہمت نہیں تھی آگے بڑھنے کی۔ ایول اس کے لبوں نے جنبش کی تھی۔ کیسی رہی شادی؟ بہت اچھی، بہت مزہ آیا۔ یہ انٹی نے آپ کے لیے دیے تھے۔ رمیشا نے بیگ اٹھاتے نساء اور مہوش کو دیے۔ ورشا بہت پیاری لگ رہی تھی سبھی فنکشن پر۔ ہاں بہت۔ اس کے سسرال والے بھی کافی اچھے، جہاں میں نے دیکھا بہت خوشی تھی۔ اللہ ایسے ہی خوش رکھے۔ رمیشا لوگوں کو آتے شام ہو گئی تھی، پھر کھانا کھاتے سبھی کے پاس بیٹھے کافی وقت ہو گیا تھا۔ حیدر اور حنین اوپر تھے، جبکہ وہ سبھی خواتین سے باتیں کر رہی تھی شادی کے بارے میں۔ پھوپھو سائیں آپ سنائیں؟ ہیزل بتا رہی تھی کل آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب ٹھیک ہوں بچے۔ گل کو کل بخار ہو گیا تھا، ابھی بہتر تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ اکرما لان چیئر پر بیٹھا رمیشا کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنا کہا سچ کیا تھا، کوئی رشتہ نہ ہوتے بھی حورین کے رشتوں کو دل سے نبھایا۔ اس نے شادی میں شدت سے نوٹ کیا تھا۔ رمیشا نے کہا نہیں، بلکہ بڑی بیٹی ہونے کا ہر فرض نبھایا تھا۔ شاید ایسے حورین خود بھی نہ نبھا پاتی۔ وہ یہ اس کے لیے ہی تو کر رہی تھی۔ کیا اس کا فرض نہیں تھا رمیشا کو خوش رکھتا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما جب اس نے رمیشا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا تو کیسے اس کے رنگ میں شادابیاں سی گھل گئی تھیں۔ ایک لڑکی کے لیے اس کے شوہر کی محبت، توجہ کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، یہ اس پل شدت سے اکرما نے جانا تھا۔ وہ اس کی عزت کرتا تھا، مگر کیا یہ بہت تھا رمیشا کے لیے؟ کہیں وہ اس کے ساتھ نا انصافی تو نہیں کر رہا؟ اسے ایک بیوی کا حق نہ دیتے؟ وہ بنا کہے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ صبح اس کے ہاسپٹل جانے سے پہلے اسے اپنی ہر چیز تیار ملتی، ناشتہ وقت پر تیار ہوتا، حنین اسکول کے لیے تیار ہوتی، اسے اکرما خود اسکول چھوڑنے جاتا۔ بلکہ اب کچھ دن پہلے علان اور اذغان نے بھی اسکول جانا شروع کیا تھا تو انہیں بھی وہی ساتھ لے کر جاتا، جبکہ واپسی پر امان شاہ لے کر آتے۔ بدر تو جرگہ میں مصروف ہوتا، جس وجہ سے بہت کم وہ جا پاتا۔ رمیشا نے کبھی اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق بات نہ کی۔ جب بھی مہوش نے پوچھا وہ بہت اچھے سے انہیں سنبھال لیتی اور مطمئن کر دیتی، مگر مہوش 2-3 بار اکرما سے اس بارے میں بات کر چکی تھی کہ بے شک رمیشا انہیں مطمئن کر دیتی ہے، مگر وہ بیوی تھی، اس کے حقوق پورے کرنا اکرما پر فرض تھا۔ اس کی محبت پر اب رمیشا کا حق ہے۔ وہ کہتی نہیں، مگر دل میں محسوس تو کرتی ہوگی۔ اکرما کے کمرے میں آج بھی حورین کی اور اس کی شادی کی تصویریں آویزاں تھیں، حالانکہ ہیزل نے ان کے نکاح کی تصویر بھی فریم کرواتے اس کے کمرے میں لگوا دی تھی، مگر رمیشا نے پہلی تصویریں ویسے ہی لگی رہنے دیں، باقی لڑکیوں کی طرح نہیں کہ جو آتے پہلی کا سامان، اس کی تصویریں فوراً سے پہلے کمرے سے ہٹا دیتی ہیں۔ ہاں، مہوش بیگم نے حورین کا کچھ سامان اسٹور میں رکھوا دیا تھا، مگر وہ بھی رمیشا کے آنے سے پہلے کیا تھا۔ اس وقت بھی اکرما کے دماغ اسی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ وہ رمیشا کو اس کا حق دے، اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا، جبکہ دل الجھن کا شکار تھا۔ تبھی شاویز کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے کھینچ لائی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسا کیا سوچ رہے ہو؟ میرے آنے تک کی خبر نہیں ہوئی تمہیں؟ شاویز کو آئے 5 منٹ ہو گئے تھے، مگر اسے علم نہیں ہوا تھا شاویز کی موجودگی کا۔ اوہ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا۔ کچھ کہا تم نے؟ اکرما ٹھیک ہو تم؟ شاویز کی گود میں یوزا تھا جو ڈمی پیتے باپ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ ہوں، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔
اکرما کے چہرے پر اتنی سنجیدگی کافی عرصہ کے بعد دیکھی تھی اس نے۔ نہیں بس ایسے ہی، تم بتاؤ آفس کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ اکرما نے نفی کرتے بات بدلی۔ شاویز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اکرما خورین جا چکی ہے، ایک جگہ پر خود کو مت روکو۔ رمیشا بہت اچھی لڑکی ہے، اپنی زندگی کو نیا موقع دو، اس کے ساتھ خوش رہو۔ اکرما نے چونکتے اسے دیکھا۔ اکرما تمہارے اور رمیشا کے رشتے میں کوئی الجھن ہے تو اسے سلجھاؤ، بیوی ہے وہ، اب تمہاری اسے محبت دو، کیئر کرو، باقی تم سمجھدار ہو۔ وہ لسانیت سے بات کرتے آخر میں اسے چھپے الفاظ میں کہہ گیا، خیر کافی وقت ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں، یوزا کو مچھر یا کوئی کیڑا مکوڑا نہ کاٹ لے کہیں۔ وہ کہتے اٹھ گیا۔ اس ٹائم عموماً کوئی بھی بچہ باہر نہیں آتا تھا، نہ کوئی لے کر آتا۔ شاویز نے تو مردانے سے اکرما کو کسی گہری سوچ میں محو دیکھا تو آ گیا تھا بات کرنے۔ یاشا، یوزا کو بھوک لگی ہے، شاید وہ کمرے میں آیا تو۔ یاشا چینج کرتے نکلی تھی۔ یوزا منہ بنا رہا تھا ہونٹ باہر نکالتے۔ یاشا نے اسے لیا اور فیڈر پلانے لگی بناتے۔ رمیشا اور اکرما کے بیچ سب ٹھیک ہے؟ کچھ سوچتے شاویز نے یاشا سے پوچھا تو وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ اکرما کچھ پریشان لگا مجھے، سب ٹھیک ہی ہے، وہ سوچتے بولی۔ آپ کہیں تو میں رمیشا آپی سے پوچھوں؟ نہیں تم رہنے دو، دونوں کے درمیان اگر کوئی بات الجھن ہوئی تو دونوں خود سلجھا لیں گے، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو ہے، ویسے آپ فکر نہیں کریں، شاید اکرما بھائی کو کوئی اور ٹینشن ہو، کیونکہ رمیشا آپی تو نارمل تھی، شادی کے بارے میں بتا رہی تھی، سب اچھے سے گزرا، میں بھی مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہو۔ وہ کندھے اچکاتے بولا۔ اسے سلا کر یہاں آؤ۔ وہ بات بدلتے یاشا کا بھرپور گہری نظروں سے جائزہ لیتے بولا تو اس کی آنکھوں کے بدلے رنگوں اور فرمائش پر یاشا سٹ پٹائی۔ سو جائیں آرام سے، مجھے یوزا کے کپڑے چینج کرنے ابھی۔ وہ نظریں چراتی بولی، اس نے کون سا رات کو اپنی محبوبہ سے ملنے جانا ہے، ویسے بھی تم نے 1 گھنٹہ پہلے تو بدلے تھے اس کے کپڑے۔ وہ اسے گھورتے بولا، نائٹ سوٹ پہنانا۔ اوکے آئی ایم ویٹنگ۔ وہ کراؤن سے ٹیک لگاتے کہتے فون کی اسکرین کو اسکرول کرنے لگا۔ یاشا نے تھوک نکلا، مطلب آج رات پھر اس کی نیند کی قربانی تھی۔ اس کی نازک جان نے شاویز شاہ کی جنون ہیزیاں سہنی تھی رات بھر۔ پھر سے رمیشا اپنے دھیان میں ڈریسنگ روم سے نکلی تو سامنے اندر داخل ہوتے اکرما سے ٹکرا گئی۔ وہ اس سے پہلے زمین بوس ہوتی۔ اکرما نے تیزی سے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی، ہلکی بھیگی پلکیں، گلابی مائل آنکھیں۔ وہ ڈریسنگ روم سے نماز پڑھ کے نکلی تھی، کمرے میں تصویروں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی تھی۔ رمیشا کا نازک کومل بدن جیسے ہی اکرما کے توانا سینے سے ٹکرایا، دونوں کے دلوں کی دھڑکن الگ لے پر دھڑکی۔ رمیشا کے چہرے پر سرخی سی چھا گئی، اس کی پلکیں حیا سے جھکیں۔ اکرما نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کے قریب آتے چھونے سے گندھاری ہوا تھا۔ اکرما، رمیشا ایک مشرقی شرم و حیا کے مادے سے گندی عورت ہے، منہ سے کبھی اپنا حق نہیں مانگے گی، مگر وہ مرجھانے لگے گی، اسے تمہاری محبت کیئر کی ضرورت ہے۔ کبھی دیکھنا غور سے، تمہاری ذرا سی کیئر، توجہ، محبت پر کیسے کھل اٹھے گی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھایا ہے، عرشان جیسے گھٹیا انسان نے اسے ایسے زخم دیے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر روح کو گھائل کر دیتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ تم رمیشا کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے، تم نے رمیشا کا ہاتھ اپنی مرضی سے تھاما تھا، تو اب اسے بیوی کے تمام حقوق دو، اسے حیدر کی ماں ہی نہیں اپنی بیوی ہونے کا مان دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے پناہ محبت دیکھی ہے، تم بھی اسے اپنے دل میں تھوڑی
سی جگہ دے دو، وہ پاگل اتنے سے کھل اٹھے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا نصرت بھابی کی دونوں بیٹیوں میں اتنا فرق۔ پھر بدر کو دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے بدر اور رمیشہ ایک طبیعت کے مالک ہیں، محبت کرنے والے، ملن نثار، جبکہ رملہ نصرت بھابی کی کاپی۔ مہوش اکرما کو سمجھا رہی تھی، ابھی اس کے الفاظ اکرما کی سماعت میں گونج رہے تھے۔ اس کی نظریں رمیشہ کی لرزتی پلکوں پر ٹھہر گئی۔ اکرما نے آہستگی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے نرم لبوں کے لمس پر رمیشہ نے حیرت سے پلکیں اٹھائیں۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ اکرما کی آنکھوں میں آج ایک الگ رنگ تھا۔ رمیشہ اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی۔ اس کی پلکیں حیا سے سجدہ ریز ہوئیں۔ اکرما ہولے سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے اور پھر باری باری اس کی آنکھوں پر عقیدت سے لب رکھے، جو اس کی جلتی آنکھوں پر مرہم تھا۔ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آنکھوں سے ہوتے اس نے لب رمیشہ کے نازک رخسار پر رکھے۔ رمیشہ کی دھڑکن تیز ہوئی جبکہ پلکیں لرز اٹھیں۔ اس نے اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینجا۔ اکرما نے آہستگی سے رمیشہ کی گردن سے دوپٹہ نکالتے صوفے پر اچھالا۔ اب کی بار رمیشہ کا دل سینے کی بند دیواروں میں پھڑپڑانے لگا۔ اکرما نے اس کی گردن پر جھک کر لمس چھوڑا تو رمیشہ کہاں آتی تھی ایسے نرم محبت بھرے مسیحائی لمس کی۔ اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ اکرما اسے باہوں میں اٹھاتے بستر پر لے آیا۔ جھکتے رمیشہ کو آہستگی سے بیڈ پر لٹاتے وہ جگہ بناتے اس کے قریب بیٹھتے اس پر جھکا۔ تبھی ٹھٹکا رمیشہ کی آنکھوں سے لڑکھڑاتے آنسو کن پٹی سے ہوتے تکیے پر گرتے دیکھ۔ رمیشہ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ رمیشہ نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی کیفیت اکرما سمجھ گیا۔ اکرما اس سے پہلے اس کے قریب سے اٹھتا رمیشہ نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ شوہر تھا اس کا، وہ کیسے اسے خود سے دور کرتے، خود کو گناہ گار کرتی۔ اکرما نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، میرا ارادہ آپ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، وہ نم آواز میں بولی۔ اسے لگا اکرما کو برا لگا ہے، اس کا رونا، شاید وہ اسے قریب آتے دیکھ روئی ہے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی۔ رمیشہ نے کلیئر کرنا چاہا۔ رمیشہ مجھے وضاحت دیتے، شرمندہ مت کرو، میں جانتا ہوں تم نے بہت کچھ سہا ہے، کئی پرانے زخم تازہ ہو گئے تمہارے، میں مٹی ڈال چکی ہوں اس رشتے اور قصے پر۔ یقیناً میرے رب نے مجھے بہترین سے نوازا ہے۔ اس نرمی اور محبت کی عادی نہیں تھی میں۔ آج مجھے اپنا آپ انمول محسوس ہوا اس لمس پر۔ وہ آنسو خوشی کے ہیں۔ میں اس محبت اور خلوص پر اپنے رب کی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اگر تکلیف دی تو اس کے بعد خوشی بھی دی۔ اکرما کی نظریں اس کے حسین چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے پر چھائی سرخی، کوسے قزح کے رنگ۔ وہ پہلے والی رمیشہ لگ ہی نہیں رہی تھی جس کے چہرے پر مسکان روٹھ چکی تھی۔ زردیوں کی جگہ اس کے چہرے پر شادابیاں تھیں، لرزتی پلکیں، حرکت کرتے لب، کھلے بال، دوپٹے سے بے نیاز اس کا کومل نازک سراپا۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اکرما نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے مدھم مسکراہٹ سے اچانک پوچھا۔ تو رمیشہ پہلے تو چونکی، پھر اس کے چہرے پر مسکان دیکھتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اکرما کا قہقہ لگا اس کے شرمانے پر۔ آج ایک عرصہ کے بعد اس کمرے کے در و دیوار نے اکرما کا زندگی سے بھرپور قہقہ سنا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا تم جتنی تو نہیں مگر بہت ساری محبت دوں، تاکہ تم پر جو گزر گیا ہے اسے میں بدل تو نہیں سکتا، مگر آنے والی زندگی میں ان تلخ یادوں کا سایہ نہ ہو۔ اکرما کہتے مگر آنے والی زندگی میں ان تلخ یادوں کا سایہ نہ ہو۔ اکرما کہتے اس کے گرد حصار بنا گیا۔ رمیشہ کی گرم سانسیں اسے اپنے سینے پر سنائی دے رہی تھیں۔ اکرما نے اس کی چوٹی میں بندھے بالوں سے ربن نکالتے اس کے بال کھولے تو وہ ریشم کی طرح بکھر گئے۔ رمیشہ کی دھڑکنوں کا شور اکرما کو صاف سنائی دے رہا تھا۔ اس نے رمیشہ کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے
اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کے گلابی کپ کپاتے لبوں کو دیکھا اور پھر جھکتے ان پر لب رکھ گیا۔ اس کی گرفت میں استحقاق کے ساتھ نرمی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو سک کرتے اس کی گردن پر جھکتے نرمی سے چھونے لگا۔ رمیشا کے جسم پر اس کے حرکت کرتے ہاتھوں سے بدن کا سارا خون سمٹ آیا چہرے پر۔ اکرما نے آہستگی سے اس کی شرٹ کو انزپ کرتے اس کے کندھوں سے ہٹاتے اس کی گردن پر بھیگا لمس چھوڑتے اس کی دھڑکنوں سے پردہ ہٹاتے لبوں سے چھونے لگا۔ رمیشا نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچا۔ اکرما کی لمس میں نرمی اور کیئر تھی جسے محسوس کرتے رمیشا خود کو ایک الگ دنیا کی ملکہ تصور کرنے لگی۔ مرد کی قربت میں اتنی نرمی اور عزت ہوتی ہے، رمیشا آج اس سے آشنا ہو رہی تھی، ورنہ ارشان کی قربت میں اس نے ہمیشہ تکلیف، اذیت اور بربریت سہی تھی۔ نرمی کا شبہ تک نہ ہوتا۔ وہ خوف کھاتی اس کے قریب آنے سے دعا کرتی وہ گھر نہ آئے، اور اگر آئے تو اس کے قریب نہ آئے، مگر آج اسے اپنا آپ انمول لگنے لگا تھا۔ وہ سکون پانے لگی تھی، بے خودی سی اس پر چھانے لگی۔ اس کے لبوں سے ادا ہوتی لطف انگیز سسکاریاں جن سے اکرما بھی بہکنے لگا تھا۔ اکرما اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے خود سے جدا کرتے اس کی رعنائیوں سے سر اٹھاتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کا اپنے لبوں کو بے دردی سے کاٹنا۔ اکرما نے ایک بار پھر سے اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کرتے اس کی سانسوں میں اپنی پرحدت سانسیں انہیل کرتے سائیڈ لیمپ آف کرتے اس کی دھڑکنوں پر دانت کاٹتے اس کی کمر کو ہاتھوں میں اٹھاتے اسے مزید تر کر گیا۔ رمیشا کی گہری بکھرتی سانسیں کمرے کی مینی حیث خاموشی میں سنائی دینے لگی۔ وہ اس کے لبوں کو گرفت میں لیتے اس کی روح میں اتر گیا۔ رمیشا نے تکیے کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ وہ رمیشا کو کسی نازک ابگنے کی مانند چھو رہا تھا جو ذرا سی سختی سے ٹوٹ جائے گی۔ اسے آج معلوم ہوا تھا مرد کی قربت میں نرمی، تحفظ، بیوی کی کیئر کرنا اسے سکون دیتا ہے۔ رمیشا خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی کے عہدے پر تصور کرنے لگی تھی۔ اکرما کی رمجم محبت کی برسات میں بھیگتے رمیشا کی نظروں میں آج اکرما کی محبت اور عزت پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گئی تھی، جس نے اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا تھا۔ جب تک دور رہا تھا تو اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی، اور آج قریب آیا تھا تو اسے محبت اور عزت دیتے فرش سے عرش پر بٹھا دیا تھا، نہ کہ اس کی قربت میں حورین کو تلاشا تھا۔ اس نے سچ کہا تھا، وہ جب بھی اس کے قریب آئے گا کوشش کرے گا اس کا بھن کے آئے۔ اکرما نے رمیشا کے ماتھے پر لب رکھے۔ سو جاؤ۔ رمیشا حیا سے لرزتی پلکیں اور شرمائے چہرے سے اس کے بازو پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ رمیشا کی اپنے وقت پر آنکھ کھل گئی تھی، بے شک وہ کچھ دیر پہلے سوئی تھی جبکہ اکرما گہری نیند میں تھا۔ آج کی صبح ہر دن سے الگ تھی، بہت روشن اور چمکدار۔ یہ رمیشا کی زندگی میں آیا رات بدلاؤ، اسے ہر چیز خوبصورت اور روشن لگ رہی تھی۔ رمیشا نماز کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہی، دعا کی صورت، اٹھے ہاتھ۔ آج اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، ہر تکلیف پر مرہم رکھ دیا گیا تھا اس کے۔ رمیشا نماز سے فارغ ہوتے بال خشک کرتی بنا آہٹ کیے نیچے آ گئی، مگر اس کے چہرے پر پھیلی شرمگین مسکراہٹ اور حیا۔ نسا نے دوبارہ رمیشا کو دیکھا اور پھر دعا دی، آج بڑی چمک رہی رمیشا، آپ ہی لگتا ہے اکرما لالا نے کوئی جادو کر دیا رات۔ ہیزل اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے بولی تو رمیشا اسے گھور بھی نہ سکی۔ اوہ ہو ہیزل! رمیشا کی گلابی آنکھوں کو دیکھتے اوہ ہو کو لمبا کھینچ کر اسے مزید تنگ کر رہی تھی۔ رمیشا رخ موڑتے چائے بنانے لگی۔ آج میں سرخرو ہو گئی بھابھی، بس ایسے ہی بچے خوش و خرم رہے، آمین ثم آمین۔ مہوش نے دونوں کے چہرے دیکھتے کہا۔ اکرما ابھی نیچے آیا تھا، رمیشا کا اسے دیکھتے سرخ پڑنا، جھکی پلکیں سبھی پر بہت کچھ عیاں کر رہا تھا۔ یشمل چچا سائیں اور سبرینا چچی سائیں کی برسی آ رہی، تائی سائیں چھوٹی حویلی کی صفائی کہاں تک پہنچی؟ بدر بچے، ایک ہفتہ لگ جائے گا، کچھ جگہوں
سے کچھ کام کروانا تھا۔ شاویز نے کل مرمت کے لیے لوگ لائے تھے۔ شاویز کتنے دن لگیں گے؟ 3 دن لگ جائیں گے، زیادہ کام نہیں ہے۔ چلو ختم سے پہلے تک ہو جانا چاہیے، کام ہو جائے گا۔ گل کے چہرے پر تکلیف سی چھائی تھی۔ پھوپھو سائیں آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، اس نے سر ہلایا، مگر تمیشا اور ہیزل دونوں جانتی تھیں وہ ٹھیک نہیں۔ افی، یہ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا؟ ارہا اس کے بازو پر سفید پٹی دیکھتے اس کے پاس آتی فکر مندی سے بولی۔ چھوٹی سی چوٹ لگ گئی تھی، ٹھیک ہوں میں، پریشان نہیں ہو، وہ ارہا کو تسلی دیتے بولا۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں، تم ناشتہ بناؤ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے لیے۔ وہ ارہا کا دھیان بٹانے کو بولا۔ ارہا جانتی تھی مگر سر ہلاتے چلی گئی۔ ناشتہ کرتے افنان نے ٹی وی آن کیا تو سامنے خبر چل رہی تھی رات جو گروہ پکڑا گیا تھا لڑکیوں کو اسمگلنگ کرنے والا، ان کے بارے میں، جبکہ لڑکیوں کو پردے میں وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ کسی لڑکی کا چہرہ شو نہیں ہوا تھا۔ آئی جی صاحب کا انٹرویو ہو رہا تھا، کیس بڑا تھا جس وجہ سے آئی جی موقع پر موجود تھے۔ ارہا چونکی، نیوز سن اس نے افنان کو دیکھا جو ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ پولیس کے پاس تو اتنا بڑا کوئی کیس نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ جانتی، کیونکہ ایسے گروہ کو پکڑنے کے لیے ٹیمز بنائی جاتی تھیں، کام کیا جاتا تھا، ثبوت اکٹھے کیے جاتے تھے، پہلے ہفتوں تیاری کے بعد ریڈ کی جاتی، مگر یہاں راتوں رات اتنا بڑا گروہ پکڑا گیا۔ انٹرویو ہو رہے تھے، اسی کے لیے رات گئے تھے آپ لوگ؟ ارہا اطمینان سے بیٹھتے اسے دیکھتے بولی۔ اس کی بیوی بیوٹی ود برین تھی، وہ جانتا تھا۔ ہاں تو 2 نمبر کی تعریفیں پولیس والے کیوں بٹور رہے؟ آج پتہ چلا یہ تو ان کا کام ہوتا ہے، وہ آنکھ ونک کرتا بولا تو ارہا نے اسے گھورا۔ اب سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے، سمجھے؟ کیا ہوا؟ انشا برہان اکٹھے نیچے آئے تھے۔ سسر صاحب کی تعریف کر رہا ہوں۔ او کیا کہہ رہے؟ ہمارے پیارے سسر جی؟ برہان کشن گود میں رکھتے صوفے پر بیٹھتے عظیم صاحب کے عین سامنے آتے بولا۔ سن لے، برہان بھائی ناشتہ نہیں کریں گے؟ ارہا چائے کپ میں ڈالتے بولی۔ بہنوں کو بھائیوں کی ایسے فکر ہوتی اور ظالم بیویاں ہوتی تم جیسی، سیکھو کچھ جانم۔ انجشا جو برہان کو گھور رہی تھی اس کی آخری بات پر سٹپٹا گئی۔ جہاں افنان نے مسکراہٹ روکی وہیں ارہا رخ موڑ گئی۔ بندہ جگہ دیکھ لیتا ہے، وہ لفظ چبا کر بولی۔ تو برہان نے فلائنگ کس کی۔ شکر تھا اس کی پشت پر ارہا افنان تھے نہ سامنے۔ انتہائی بے شرم انسان۔ انجشا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ناشتے کی میز پر چلی گئی۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے سبھی گھر پر تھے۔ ماما لوگوں کی طرف آج چکر نہ لگا لیں؟ سب بہت دن ہو گئے ہیں۔ گڈ آئیڈیا، ٹھیک ہے شام میں چلیں گے۔ سسر صاحب کو مبارکباد بھی دینی چاہیے، آخر اتنا بڑا کیس حل کیا ہے۔ ارہا نے نفی کی۔ وہ دونوں اپنے کام کا سہرا پولیس والوں کے سر رکھ رہے تھے، جبکہ وہ جانتی تھی یہ انہی کا کام تھا۔ نمش کو صبح سے ہی اپنی طبیعت کچھ بوجھل سی لگ رہی تھی۔ اسے اپنے اندر رونما ہونے والی تبدیلی کا کچھ احساس ہو رہا تھا۔ کل رات شہداد کے قریب آنے سے اسے چڑچڑاہٹ سی ہوئی تھی۔ کیا یہ ہارمون کا بدلاؤ کا اثر تھا؟ یہی چیک کرنے کے لیے اس نے انجشا کو کال کی۔ یار رات سے ہی مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ وامٹنگ تو نہیں ہوئی؟ نہیں، اپنا آپ کچھ بدلا سا فیل ہو رہا ہے بس۔ ہم ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو پھر، مجھے شک نہیں یقین ہے نمش، تم دوبارہ امید سے ہو؟ انجشا مسکراتی بولی، جبکہ اس کی بات پر نمش کے گال ٹمٹما اٹھے تھے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، مگر میں پہلے کنفرم کرنا چاہتی ہوں پھر شاہ کو بتاؤں گی۔ اوکے آ جاؤ، میں ہاسپٹل میں ہی ہوں کچھ دیر تک۔ اوکے۔ اور پھر نمش نے جب اپنی رپورٹ شہداد کو دی تو وہ ساکت رہ گیا۔ وہ باپ بننے والا تھا ایک بار پھر سے۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا ہوا؟ خوشی نہیں ہوئی؟ نمش اس کی خاموشی محسوس کرتی بولی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔
یہ سچ ہے کہ خواب؟ وہ بولا تو اس کی آنکھوں کی طرح اس کے لہجے میں بھی بے یقینی تھی۔ وہ سچ ہے، یہ سچ ہے، نمش نے مسکراتے کہا۔ نمش شاداب اسے خود میں بیچ گیا۔ نمش یہ خبر نہیں، خدا کا ایک معجزہ ہے۔ اس کی آواز جذبات سے چور تھی، مطلب وہ نہ سمجھی سے گویا ہوئی۔ شاداب نے اس سے دور ہوتے گہرا سانس لیا۔ جب اشل کی پیدائش ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ گرنے کی وجہ سے تمہیں کچھ اندرونی چوٹیں آئی ہیں، جس وجہ سے اب تم شاید کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ شاہ، وہ بولی تو اس کی آواز اور لہجہ اسے اپنے آپ کو انجان لگا۔ ہاں یہ سچ ہے، شاداب نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے کہا۔ آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ نمش کو آج سب یاد آ رہا تھا، اس کا ہر بار بچے کے ذکر سے بچنا، یہ کہنا جب اللہ کی مرضی ہوئی۔ ویسے بھی میں تمہیں دوبارہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی تمہیں بتانے کی، اس لیے چھپا گیا۔ کچھ دن پہلے کوشش کی تھی جب تم نے زیادہ اصرار کیا تھا بیٹی کے متعلق، تب بتانا چاہتا تھا، مگر تمہاری خوشی دیکھتے مجھ میں ہمت نہیں ہوئی ایک بار پھر۔ مگر آج دیکھو، معجزے اسی دنیا میں رونما ہوتے ہیں، اس نے کہتے نمش کو دوبارہ ساتھ لگاتے اس کے سر پر لب رکھے۔ نمش نے اس کے سینے پر دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ مسکرایا اس کی حرکت پر۔ وہ جب بھی بہت خوش ہوتی یا اس کے قریب ہوتی تو اکثر اس کے دل پر لب رکھتی، اپنی محبت کا اظہار کرتی۔ ویسے مجھے اس بار بیٹی چاہیے۔ اس نے نمش کے کان میں سرگوشی کی تو وہ شرماتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کیا خیال ہے جناب، یہ خوشخبری حویلی میں دی جائے، جہاں سبھی کو شدت سے اس پل کا انتظار تھا؟ کیا وہ بھی نہیں جانتے تھے؟ نہیں، شہزاد نے نفی کی۔ مطلب اس نے اتنی بڑی بات ہم سب سے چھپائی؟ ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میری نمش کی آنکھیں نام ہو کسی بھی وجہ سے۔ خیر، تمہارے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ کیا؟ وہ چونکی۔ اب کون سی خوشخبری تھی؟ تیمور شاہ اگلے ہفتے جیل سے باہر آ رہا ہے۔ شہزاد نے نمش کے بدلتے رنگ کو شدت سے نوٹ کیا۔ وہ اس کا مجرم تھا، مگر نمش کا تو باپ تھا، اور ایک بیٹی کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ وہ 6 سال بعد اپنے بابا سے ان جیل کی سلاخوں کے باہر ملے گی۔ اس کا نمش مینشن پھر سے آباد ہوگا۔ تھینکس شاہ۔ وہ دوبارہ شہزاد سے لپٹ گئی۔ ویسے کیوں نہ یہ خوشخبری ہم وہاں جاتے سب کو دیں؟ نمش نے اس کی رائے چاہی۔ ویسے بھی اشل کو اسکول سے کچھ دنوں کی چھٹیاں ہوئی تھیں اور حویلی میں ختم بھی تھا، تو انہیں ویسے بھی جانا تھا۔ تو کیا 2 دن بعد، اور کیا 2-4 روز پہلے؟ ٹھیک ہے، کچھ دیر تک نکلتے ہیں۔ حویلی والوں کا ردعمل ان کی سوچ سے بھی بڑھ کے تھا۔ نسا تو نمش کے صدقے واری جا رہی تھی۔ رمیشا کو خوش دیکھتے نمش سمجھ گئی تھی وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ سالانہ برسی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ شہر سے انشا اور رخا بھی آ گئی تھیں 1 دن پہلے، اور تمکن لوگ بھی۔ کل چھوٹی حویلی میں یشمل شاہ اور صبرینا کا ختمِ شریف تھا۔ جاری ہے۔